اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، آخری رکوع۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ سورۃ الحج، آخری رکوع نمبر 10۔ یہاں اللہ پاک نے بڑے ہی اہم مسائل بیان فرمائے ہیں اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے یا ایھا الناس، یہ دعوت توحید ہے جو ساری سورت کا خلاصہ ہے۔ حج کے بھی مسائل بیان فرمائے، قربانی کے بھی اور دوسرے مسائل، اور اصل جو عنوان ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ آخر میں مثال بیان فرمائی بڑی عمدہ اور توحید کا درس دیا۔ پھر اس سے آگے رسالت کا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، یہ رسالت کا بیان ہے۔ پھر اس کے آگے آخرت کا، یعنی ان کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، اصول ثلاثہ، یہ تین بنیادی مسائل ہیں جو اس رکوع میں بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الناس میں تمام لوگ آ گئے۔ الناس آگے جا کر پھر خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے۔ یہاں الناس عام لوگ۔ ضرب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال۔ فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو، توجہ سے۔ مثال بڑی خوبصورت ہے دعوت توحید میں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو، تدعون تا تم، سوائے اللہ کے، من دون اللہ،
اللہ پاک کے علاوہ جو بھی ہے وہ من دون اللہ ہی ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کریں گے ایک مکھی بھی، ذبابہ مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ جمع ہو جائیں اس کے لیے ساری کائنات میں جس جس کی پرستش ہو رہی ہے اللہ پاک کے علاوہ، سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ پھر اس سے آگے مزید توحید کا درس دیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے، یسلب سلب کر لے، چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، نہیں وہ چھڑا سکتے اس چیز کو، منہ اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ آ گیا لب لباب، کمزور ہے مانگنے والا، والمطلوب، اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔ جو طالب ہے نا، مانگنے والا، وہ تو ہوتا ہی کمزور ہے، وہ تو کمزور ہوتا ہی ہے، لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو سوال کرتا ہے تو مطلوب بھی کمزور ہے، طالب تو ہوتا ہی کمزور ہے، مانگنے والا۔ تو اللہ پاک کے علاوہ جس سے مانگا گیا وہ مطلوب ہے، تو من دون اللہ وہ سارے مطلوب وہ کمزور ہیں۔ اور ایک بات جو بڑی ہی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے، آپ بھائیوں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسی ہستی کو دیکھا ہے کہ جس نے مکھی سے چھینی ہوئی چیز کو واپس چھڑا لیا ہو، تو ذرا اس کا نام تو بتاؤ۔ کوئی آدمی، کوئی ہستی آپ سب بھائیوں کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت کہ مکھی ایک چیز لے گئی ہے تو اس سے واپس چھڑا لیا ہو، اگر آپ کسی کا نام جانتے ہیں تو بتا دیں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ اب مکھی جو ہے ایک آئی اور وہ چیز اٹھا کر لے گئی، اب اس کے پیچھے بھاگیں گے تو مکھیاں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کا حلیہ، ان کا جسم اور پر اور رنگ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اب ادھر سے اڑی وہاں گئی، کس کے پیچھے جائیں گے؟ پتہ نہیں کون سی مکھی لے گئی۔ پھر وہ چیز جو اس مکھی نے اپنے منہ میں ڈالی ہے وہ فوراً اس کی حیت کو تبدیل کر دیا، اس کی حیت کو فوراً ہی تبدیل کر دیا۔ مکھیوں جیسی مکھی ہے، کیسے چھڑا کے واپس لائیں گے؟ ایسا ناممکن ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جب مثال بیان فرمائی تو کئی لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اتنا بڑا اللہ اور یہ مثالیں چھوٹی چھوٹی۔ پھر اس کا بھی جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، سورۃ البقرہ میں، بے شک اللہ نہیں شرماتے کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑی ہو، اس سے بھی اوپر ہو، اللہ پاک جس چیز کی چاہے مثال بیان فرما دے۔ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان، قال اللہ عز وجل، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو پیدا کرتا ہے میرے پیدا کرنے کی طرح، شکل بناتا ہے، کوشش کرتا ہے،
تصویر بناتا ہے، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، ایک ذرہ پیدا کر کے دکھاؤ، ایک دانہ پیدا کر کے دکھاؤ، ایک جو شعیرہ وہ پیدا کر کے دکھاؤ، کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7559، صحیح مسلم حدیث نمبر 2111۔ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتا، مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، اور یہ جو بال ہے نا ان کا رنگ کوئی نہیں بدل سکتا۔ غذا وہی کھا رہا ہے جو بچپن میں کھاتا تھا، بال کالے تھے، اب اس سے بھی اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے طاقتور، لیکن پھر وہ سفید ہو رہے ہیں۔ کسی شخص میں بڑے سے بڑا بھی ہو اپنے بالوں کا رنگ دائمی طور پر کالا نہیں رکھ سکتا، اللہ پاک کا نظام ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ پاک کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر ایک ہے ماں باپ کا مقام، ایک استاد کا، ایک ہمسائے کا حق ہے، سارے حقوں کو وہ کہیں سب سے بڑا حق اللہ پاک کا ہے، لیکن اللہ کے بندوں نے اللہ پاک کے حق کی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، یہ مزدوروں کی تنظیم ہے، یہ خواتین کی تنظیم ہے، یہ طالب علموں کی تنظیم ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے عزیز بھائیوں سب سے جو بڑا حق ہے وہ اللہ پاک کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اور کیسا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، بتاؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ظلمات اندھیرے تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک الہ ہے اور ایک من دون اللہ ہے، یہ کیسے برابر ہو گئے؟ یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اگر آپ بھائیوں کی زندگی میں کوئی ایسی ہستی آپ کو نظر آئے کہ جس نے مکھی کی چھینی ہوئی چیز کو واپس چھڑا لیا ہے، تو برائے مہربانی اس کا نام ذرا بتا دینا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ قوت والا، سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتا، تو پھر جو اتنا بلند مقام ہے انبیاء کرام کا اور فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اور اللہ کے نبیوں کا کتنا مقام ہے، پھر اس کی وضاحت فرما دی۔ اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، من الملائکۃ رسلا، فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے۔ یہاں رسولہ سے مراد ہے اللہ کے فرشتے جو پیغام پہنچاتے ہیں، جو وحی لے کر آتے ہیں۔ ومن الناس، اور انسانوں سے، انسانوں سے بھی اللہ پاک چن لیتے ہیں، رسول بناتے ہیں، اور فرشتوں سے بھی۔ تو فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا یہ کام ہے رب کے پیغام کو آگے پہنچانا، نہ کہ کسی کی بگڑی بنانا یا کسی چیز کو پیدا کرنا۔ رسولوں کا اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جملہ جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ قرآن پاک میں
4 مرتبہ آیا ہے یہی جملہ انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ انبیاء میں اور یہ سورۃ حج میں 4 مرتبہ بتایا یہ گیا ہے کسی کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کس کا کیا عمل ہے، اس کی جلوت کیا ہے، اس کی خلوت کیا ہے، اور یہ سفارش کے اہل بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے سفارش اس کی ہوگی الا باذنہ، جس کو اجازت مل جائے۔ سفارش بھی اللہ رب العزت کی اجازت سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی توحید کا درس آتا ہے یہاں یہ جملہ آ جاتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ یہ آخرت کا بیان آ گیا۔ رکوع شروع کہاں سے ہوا؟ توحید کے درس سے، پھر رسالت کا، پھر آخرت کا۔ اس کو ہم تدریسی اور تعلیمی زبان میں کہتے ہیں اصول ثلاثہ۔ 3 مسئلے بنیادی ہیں کتاب اللہ میں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ رب العزت کا کتنا پیارا خوبصورت بیان ہے کہ سورۃ حج کے آخری رکوع میں تینوں بنیادی مسائل بیان فرما دیے اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ اے ایمان والو، پہلے تھا یا ایھا الناس، اور اس سورت مبارک کو شروع بھی اسی طرح کیا گیا یا ایھا الناس۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو۔ جب تم نے مان لیا توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، پھر نماز پڑھو۔ اگر نماز نہیں پھر سمجھو توحید بھی کوئی نہیں، رسالت بھی کوئی نہیں، آخرت بھی کوئی نہیں، تینوں عقیدے ختم ہو گئے۔ اس لیے 3 بنیادی عقائد کے بعد فرمایا رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدہ بیان فرما کے نماز کا حکم دیا کہ یہ اہم ترین ارکان ہیں نماز کے۔ قیام میں تو انسان کھڑا ہے، وہ عام حالت ہے۔ یہ 2 حالتیں عام حالات سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ان کا الگ نام لیا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر رکوع نہیں، سجدہ نہیں، عبادت نہیں تو سمجھو نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ آخرت ہے، تینوں عقیدے ختم ہو گئے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کرو، کرو نیکی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس طرح جس طرح ایک مالک اپنے غلام کو کہتا ہے یہ کام کرو تمہیں اتنا وظیفہ ملے گا اور تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی، پھر وہ بڑی خوشی سے کرتا ہے کہ مجھے اتنا وظیفہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کا حکم کرو، خیر نیکی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ عزیز بھائیو، سورۃ حج میں سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، گزشتہ اسباق میں یہ آیت کریمہ گزری، تو یہ سب سے پہلی آیت ہے اور سورت ہے جس میں اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دی، اور یہاں فرمایا جہاد کرو جس طرح جہاد کا حق ہے، حق کا جہاد ہی وجتباکم، اس نے چن لیا تم کو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا اللہ پاک نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ پاک نے دین میں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، حضرت فضالہ بن عبید راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4 لوگوں کی تعریف فرمائی، 4 کی۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟
المسلم کون ہے، المجاہد کون ہے، المہاجر کون ہے، چار کی تعریف فرما دی۔ تو فرمایا المؤمن من آمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن کی تعریف یہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہیں، مال بھی محفوظ ہیں اور جان بھی محفوظ ہے، یہ مومن کی تعریف ہے۔ آگے مسلم کی تعریف فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ المومن المسلم، پھر تعریف فرما دی المجاہد، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں۔ میرے اور آپ کے اندر ایک دشمن ہے، وہ ہر وقت ہمیں طغیانی پہ کھڑا کرتا ہے، ابھارتا ہے، نافرمانی پہ لگاتا ہے، تو یہ تعریف فرما دی۔ اور المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دیتا ہے خطاؤں کو، غلطیوں کو اور گناہوں کو۔ ویسے تو بڑے لوگ مہاجر ہیں نا، جو وطن چھوڑتے ہیں، ملک چھوڑا، وطن چھوڑا اور گناہ کو نہیں چھوڑا، گناہ کو نہیں چھوڑا تو وہ مہاجر ہے ہی نہیں، وہ نہیں مہاجر۔ اس لیے ان چاروں کی آپ نے تفسیر فرما دی، حدیث پاک میں اس کا بیان آ گیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو، قتال اور اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے حق جہادہ، جس طرح جہاد کا حق ہے، واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اب یہ جو لفظ مبارک ہے کہ اللہ پاک نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، لوگوں نے اس کا الٹا ہی مفہوم لیا ہے۔ مفہوم کیا لیا ہے عوام کا الانعام میں، کہ جو دل میں آئے کر لو، جو مرضی ہے کر لو، قرآن پاک کے خلاف کر لو، حدیث کے خلاف کر لو، وہ چھوڑو جی، دین میں تنگی کوئی نہیں۔ ارے بدبخت، ارے ظالم، یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو سمجھا کہ دین میں تنگی کوئی نہیں، جی دین میں سختی کوئی نہیں، جی دین میں حرج کوئی نہیں۔ اب اس کا یہ معنی تو نہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کرتے جاؤ اور زبان سے یہ بولو کہ دین میں تنگی کوئی نہیں، یہ ہرگز 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 اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیا، کوئی ایسا حکم نہیں قرآن و سنت میں جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ یہ ہے اس کی اصل تفسیر۔ اور عوام کیا کہتے ہیں؟ جو من میں آئے کر گزرو، جی دین میں تنگی کوئی نہیں، جی دین میں سختی کوئی نہیں۔ ارے بدبخت، ارے ظالم، یہ مطلب نہیں ہے جو تو سمجھا ہے اللہ کی آیت کا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، دین ہے۔ ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ نام مسلمین بڑے پیارے اللہ پاک نے نام رکھے، مسلمین، مومنین، صادقین، قانتین، مہاجرین، بڑے پیارے پیارے نام۔ تو مسلم کا معنی مطیع، فرما بردار، تمہارا نام ہی مسلمین ہے، مطیع، تو اپنے نام کی لاج رکھیں۔ ہماری نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، قرآن پاک میں بھی تمہارا نام المسلمین رکھا ہے۔ اب کچھ لوگ گزشتہ کچھ عرصے سے کھڑے ہو گئے
کہنے لگے کہ نام مسلمین ہی رکھنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھنا ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ تکفیری ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اس نے نام رکھ لیا ہے تو یہ کافر ہو گیا۔ توبہ استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، انسان بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، مسلمین بھی ہے، اور ایک ساتھ صفاتی نام ہے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ کہیں فرمایا مسلمین، کہیں قانتین، کہیں مجاہدین، کہیں انصار، یہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے، جس طرح نصارہ قرآن پاک میں ہے، اور اہل الانجیل یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ انسان بھی ہے، عبد الرشید بھی ہے، دونوں ہی نام ہیں۔ مسلمین بھی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی صفاتی نام ہے تو اس میں بھی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو کفر کی حد تک چلا گیا ہے۔ اور اصل بات نام میں نہیں، اصل بات کام میں ہے۔ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح پر ہے، نام پر نہیں۔ ایسے تکفیری لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے کافی حد تک اس فتنے کو دبایا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر، گواہی دیں۔ گواہی کس بات کی؟ کہ اللہ پاک کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا ہے۔ شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ تم نے بھی گواہی دینی ہے قیامت کے دن کہ یا اللہ، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ تیرے سارے نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو سنا دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اللہ پاک کو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مالک ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، اچھا مالک ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اچھا مددگار ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، جامع ترمذی کتاب الادب میں حدیث پاک یہ ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے بارے فرمایا، سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، اللہ پاک نے تمہارا نام رکھا ہے، مسلمین بھی، مومنین بھی، عباد اللہ بھی۔ سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، جامع ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی مسائل الصلاۃ، حدیث نمبر 2863۔ تو عزیز بھائیوں، نام پر اتنی لمبی بحثیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ کس میں ہے؟ ایمان اور عمل صالح میں۔ ایمان اور عمل صالح، نام جو بھی رکھ لیں، فائدہ اس وقت ہے جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں، قنوت کی دعا وطروں میں، تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کو اللہ پاک دوست بنا لے، اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کر لے۔ سنن ابی داود کتاب الوتر حدیث نمبر 1425۔ تو عزیز بھائیوں، یہ آخری جملہ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اچھا مالک ہے، اچھا مددگار ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
ہم رسمیں کرتے ہیں نا معاشرے میں، شادی کی رسمیں اور غمی کی رسمیں، کہ جی معاشرے میں ہمیں عزت چاہیے، اگر رسمیں نہ کی تو ذلیل ہو جائیں گے۔ ذلیل نہیں ہوگا، ذلیل وہ ہوگا جسے اللہ پاک ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔